بس دیکھیں ہلے نا بیٹھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تنظیم اسلامی سیالکوٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے کریں گے. تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد آصف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں. قاری محمد آصف صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں بخشیں اقتدار زمین میں تو وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں لوگوں کو برائی سے اور اللہ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام. اور اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کیا تعجب ہے، پس جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد و سمود نے اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین کے رہنے والوں نے اپنے اپنے نبیوں کو، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام بھی. تو کچھ عرصہ میں نے مہلت دی ان کفار کو، جب وہ باز نہ آئے تو میں نے انہیں پکڑا. خود ہی بتاؤ کتنا خوفناک تھا میرا عذاب. پس کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر ڈالا کیونکہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر. اور کتنے کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہیں، اور کتنے چونے سے بنے ہوئے مضبوط محل ہیں جو ویران پڑے ہیں. کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں تاکہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ نصیحت سن سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. قاری محمد آصف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے. حضرات، آج سے 69 سال پہلے یہی ماہ اپریل ہمارے لیے ایک جانے کا خبر لے کر آیا. یہ قرآن کا ایک خودی ہاں جو امت مسلمہ کا درد اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. لیکن اپنے انتقال سے پہلے وہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے دل میں آزادی کی ایک ایسی جوت جگا گیا تھا کہ بعد ازاں انگریز کی قیادت، انگریز کی قوت اور ہندو کی عیاری آزاد پاکستان کی راہ میں حائل نہ ہو سکی. آج ہمارے درمیان
بانی تنظیم اسلامی، صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، دائی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب موجود ہیں، جو قیام پاکستان میں علامہ اقبال کے کردار پر گفتگو فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں جناب ڈاکٹر شفیق بیگ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور ہم سب کو کلام اقبال سنائیں۔ محترم ڈاکٹر شفیق بیگ صاحب۔ خود ہی کا سر نہاں، خود ہی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خود ہی ہے تیغ فساں، خود ہی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محترم ڈاکٹر صاحب کو خطاب کے لیے دعوت دینے سے پہلے میں دو ضروری اعلانات کرنا چاہتا ہوں. برائے مہربانی اپنے موبائل فون بند کر دیجئے اور نماز عشاء انشاءاللہ العزیز ڈاکٹر صاحب محترم کی تقریر کے بعد سڑک کے پار گلی میں مسجد ہے وہاں ادا کی جائے گی. معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. زمانہ طالب علمی سے قرآن کی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا جو اس بڑھاپے کی حالت میں بھی جاری ہے. آپ کی حقیقی اور منفرد شناخت تو ایک خادم قرآن کی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی سیاسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی امور پر اس قوم کے رہنمائی فرماتے آ رہے ہیں. میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال تبارك وتعالى حاكيا عن موسى عليه السلام كما ورد في سورة الأعراف قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال عز وجل كما ورد في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم. وقال عز وجل كما ورد في سورة السجدة وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے جب بھی کبھی میری یہاں حاضری ہوئی ہے آپ کے علم میں ہے کہ خالص دینی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی. ہمارے دین کے بنیادی تصورات کیا ہیں، دین کا نظام کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، یہ اصل موضوعات رہے ہیں میری گفتگوؤں کے. آج ذرا میں اس سے ہٹ کر اس موضوع پر بات کرنے چلا ہوں کہ یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں
جسے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور ہم اسے سلطنت خدا داد پاکستان بھی کہتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں قائم ہوا؟ کیسے قائم ہوا؟ آیا اس کا کوئی نظریہ تھا یا نہیں؟ یہ کوئی حادثہ تھا یا کسی باقاعدہ ایک نسب العین کو مقرر کر کے ایک مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں وجود میں آیا؟ پھر جن لوگوں نے اس کے وجود میں آنے میں کردار ادا کیا، ان میں اہم لوگ کون کون تھے، اور ان میں سے مختلف اہم حضرات کا ایک دوسرے کے مقابلے میں یا متقابل کیا کردار تھا، اور اس کے بعد یہ کہ آج یہ ملک کہاں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں؟ کیا وجہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ سن 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک دنیا کے نقشے پر نہیں رہے گا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ یہ ساری صورتحال یہ میرے اور آپ کے غور کرنے کے لائق ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے آج تھوڑی سی گفتگو لمبی ہوگی، تاریخی پس منظر اور تحریک پاکستان کے احوال و واقعات پر سے کچھ پردہ اٹھانا ہوگا۔ بدقسمتی سے آج کا انسان اپنے ماضی سے بھی غافل ہے، مستقبل سے بھی بے فکر ہے۔ مستقبل بھی صرف اپنا ذاتی، بس اس دنیا کا مستقبل، قومی سطح پر مستقبل، اور حقیقی مستقبل عالم آخرہ اس کے بارے میں سوچ بچار نہیں ہے۔ اسی طرح ماضی سے بھی دلچسپی کوئی نہیں ہے، بلکہ حال اور اس کے مسائل اور اس کے معاملات اور اس کی ضروریات اور اس کے حوائج یہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو، ہماری سوچ کو، ہمارے فکر کو گھیرا ہوا۔ اب اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے کہا جاتا ہے 1000 برس حکومت کی۔ یہ 1000 برس کیسے بنتے ہیں؟ اس میں محمد بن قاسم کے حملے سے اگر بات شروع کی جائے اور اگر 1857 پر بات ختم کی جائے تو یقیناً وہ 1000 سے بھی کچھ نہ کچھ بڑھ جاتی ہے مدت۔ 712 713 عیسوی میں محمد بن قاسم داخل ہوئے تھے سندھ میں، اور نہ صرف پورا سندھ اور بلوچستان بلکہ یہ سرائکی کا جو علاقہ کہلاتا ہے ہمارا جنوبی پنجاب، یہ پورا جو ہے ایک اسلامی حکومت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یوں سمجھیے کہ موجودہ پاکستان کا نصف جنوبی، یہاں اس وقت اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور یہ خالص عربی مزاج کی حکومت تھی۔ ابھی اسلام میں عجمی تصورات داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی فقہی اختلافات بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی یہ تصوف کے سلسلے بھی وجود میں نہیں آئے تھے، بس کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سادہ ترین عربی اس لیے کہ خلافت راشدہ کو ختم ہوئے 50 برس اگرچہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی اس کے جو انتہائی عمدہ اثرات تھے وہ باقی تھے۔ لیکن یہ حکومت صرف 135 برس قائم رہی۔ عرب میں ملوکیت کا نظام آیا، محمد بن قاسم کو واپس بلا کر شہید کر دیا گیا۔ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص اتنا پاپولر ہو رہا ہے، ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے، اور یہ ملوکیت کا خاصہ ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد جو اسلام آیا ہندوستان میں، وہ شمال مغربی جو سرحدی صوبے کے اندر جو درے ہیں، درہ خیبر ہے اور درہ گومل ہے اور ٹوچی ہے اور درہ بولان ہے، یہاں سے یہ 300 برس کے بعد اسلام آیا۔ یہ اسلام اگرچہ اس پاکستان کا جو شمالی حصہ ہے اس میں تو 900 یا 1000 کے آس پاس آ گیا تھا عیسوی۔ دہلی میں حکومت قائم ہوئی ہے 1206 عیسوی، اور 1857 عیسوی تک اگر شمار کیا جائے، جبکہ غدر کے بعد مغلیہ دور جو ہے ختم ہوا ہے، تو یوں سمجھئے کہ پھر یہ کوئی 600 سے کچھ زیادہ سال بنتے ہیں، 650 650۔ ان میں سے
یہ نہیں ہے کہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ رہا. تقریباً یوں سمجھیے کہ 800 برس تک تو ہم کہیں گے کہ ہندوستان کے اکثر حصوں پر قبضہ رہا. 400 برس ایسے بھی گزرے ہیں کہ پورے ہندوستان پر مسلمانوں کا قبضہ تھا. اب اس کے بعد آیا ہے دور 1757 عیسوی میں انگریز داخل ہوتا ہے ایک فاتح کی حیثیت سے براستہ بنگال. اس سے پہلے وہ آیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لیے. ساحلی علاقوں میں اپنی کوٹھیاں بنائی، تجارت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا میدان خالی ہے، اس لیے کہ پورے ہندوستان میں طوائف الملوکی کا دور ہے، کوئی مرکزی حکومت اب مضبوط نہیں ہے. دہلی کی حکومت کمزور ہو چکی ہے. اب راجہ ہیں، نواب ہیں، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، ان میں ہندوستان بٹ چکا ہے. تو یہ صورتحال دیکھ کر ان کی رال ٹپکی کہ کیوں نہ اس سونے کی چڑیا پر ہم قبضہ کریں. 1757 میں آپ کو معلوم ہے کہ سراج الدولہ کو شکست دے کر پلاسی کی جنگ سے ان کا آغاز ہو گیا. 100 برس تک ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت رہا، براہ راست تاج برطانیہ کے تحت نہیں تھا. اور اس دوران میں صورت کیا تھی کہ اگرچہ دہلی میں لال قلعے میں مغل شہنشاہ بھی موجود تھے، لیکن بہت سی ریاستیں تھیں، ہندو بھی تھی، مسلمان بھی تھے. بحیثیت مجموعی پھر بھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا. اگرچہ صورتحال وہ نہیں رہی تھی، وہ سطوت، وہ شوکت، وہ دبدبہ، وہ قوت، وہ روب جو پہلے رہا تھا وہ اب نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہندوؤں کے مقابلے میں ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت جو ہے فیصلہ کن طور پر زیادہ تھی. اس کے بعد حادثہ ہوا ہے 1857 کا غدر، جسے اب جنگ آزادی کہتے ہیں. اس جنگ آزادی کے ناکام ہونے کے بعد ہندوستان میں براہ راست تاج برطانیہ کی حکومت ہو گئی. اب ایسٹ انڈیا کمپنی سے وہ بات لے لی. ملکہ وکٹوریا، ملکہ معظمہ وکٹوریا، وہ ہماری حاکم بن گئی. اور ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، یہ بڑی اہم ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. حالات کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اس وقت کے وائس رائے نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا، بہت معنی خیز. Will you be governed by sword or by pen? اے ہندوستان والوں طے کر لو، تم تلوار کی حکومت چاہتے ہو یا قلم کی حکومت چاہتے ہو. اگر تم بغاوتیں کرو گے، اگر تم شورشیں برپا کرو گے، اگر تم ہمارے خلاف سازشیں کرو گے تو تلوار سے تمہارا خیمہ کیا جائے گا. لیکن پرامن رہو گے، آرام سے رہو گے، ہمارے فرما بردار رہو گے، ہمارے نظام کے ساتھ چلو گے تو بائی پین قلم کی حکومت ہوگی. اور یہ قلم کی حکومت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رول آف لا، انگریز نے جو حکومت اس ملک میں قائم کی تھی وہ رول آف لا تھا، قانون کی حکومت تھی. لہذا صورتحال تبدیل ہو گئی. اب جب یہ صورت تبدیل ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ اب تو سب برابر ہو گئے، ہندو مسلمان، اور طاقت کا اب کوئی معاملہ نہیں رہا. اب تو صرف یہ ہے کہ عدد کا معاملہ رہ گیا. مسلمان اقلیت، ہندو اکثریت، اور اکثریت کے غلبے کی صورتحال اب شروع ہو گئی، جس سے مسلمانوں کے اندر ایک خوف پیدا ہوا. اس کے ساتھ ہی ایک بڑی عجیب تاریخی حقیقت یہ نوٹ کیجئے کہ انگریز اب آیا ہے حاکم کی حیثیت سے، اور اس نے حکومت ہندوستان کی ہاتھ میں اپنے لی ہے. تو ہندو تو پہلے بھی محکوم تھا، پہلے وہ مسلمانوں کا محکوم تھا، اب انگریزوں کا ہو گیا. اس کے لیے تو صرف چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، آقا بدل گئے، وہ پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام ہے. لہذا اسے کوئی بہت بڑا صدمہ نہیں ہوا، کوئی بہت بڑا دھکا نہیں لگا. اس کے اندر انگریز کے خلاف کوئی بڑے بغاوت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے. مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا. مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، مسلمان تخت حکومت سے گرا کر زمین پر کھڑے کر دیے گئے تھے. ان میں غصہ بھی تھا، غم بھی تھا، جذبات بھی تھے، اپنی کھوئی ہوئی دولت کو واپس لینے کا خیال بھی تھا. لہذا انگریز بھی گھبراتا تھا، مسلمانوں کو ذرا دور رکھتا تھا، فاصلے پر رکھتا تھا، ہندوؤں کو قریب لاتا تھا.
پھر یہ کہ ہندوؤں نے انگریزی تہذیب کو، انگریزی زبان کو، انگریزی سائنس کو، انگریزی تعلیمات اور علوم کو حاصل کیا۔ مسلمانوں میں تقسیم پیدا ہو گئی۔ ہمارے ہاں علماء کا ایک بہت مؤثر طبقہ تھا، جن میں علماء دیوبند سب سے آگے تھے، جنہوں نے کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے طے کیا ہم نہ انگریزی پڑھیں گے، نہ انگریزی علوم پڑھیں گے، نہ انگریزی سائنس پڑھیں گے۔ گویا کہ ترک موالات، نان کوآپریشن کی ایک شدید تحریک انہوں نے شروع کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہندو تعداد میں زیادہ، تعلیم میں آگے نکل گیا، انگریز بھی اسے سینے سے لگا رہا ہے، مسلمان تعداد میں کم، تعلیم میں پیچھے رہ گیا۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آیا ہے، ڈبلیو ہنٹر نے ایک کتاب لکھی تھی اور انڈین مسلمانز، اور اس نے کہا تھا کہ اگر یہ صورتحال باقی رہی تو ہندوستان میں مسلمان یا صرف منڈیوں میں پلے دار ملے گا، سامان اٹھانے والا، یا وہ گوشت بیچنے والا کسائی ملے گا، یا پھر دفتروں میں اگر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ دفتری تک، تحصیل سے اوپر، چپڑاسی سے اوپر صرف دفتری تک آئے گا، اس سے آگے یہاں مسلمان کا کوئی مستقبل نہیں۔ ان حالات میں سر سید احمد خان ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے سامنے آئے۔ انہوں نے علی گڑھ کالج قائم کیا جو بعد میں یونیورسٹی بن گیا۔ مسلمانوں سے کہا بھائی انگریزی پڑھو، انگریزی علوم پڑھو، سائنس پڑھو، ان میں جو غلط چیزیں ہیں ان کو چھوڑو، جو صحیح چیزیں وہ تو اختیار کرو، ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے۔ تمہاری حیثیت کیا ہوگی اس ہندوستان کے اندر؟ تعداد میں 1/3 ہو اور پھر تم تعلیم میں پیچھے، اور اس اعتبار سے صنعت میں اس سے پہلے ہی ہندو آگے تھا۔ تجارت پر تو ہندو کا پہلے ہی سے قبضہ تھا۔ مسلمان تجارت کرنا جو ہے وہ تو کسر شان سمجھتا تھا، وہ تو تلوار چلانا جانتا تھا، حکومت کرنا جانتا تھا۔ اس اعتبار سے انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ تم جو ہے بالکل پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو پھر یہ ہے کہ ایک نیا دور شروع ہوا کہ مسلمانوں نے پھر، آپ کو معلوم ہے علی گڑھ یونیورسٹی بنی، پھر کالجز بنے، اسلامیہ کالج بنے، اسلامیہ کالج لاہور بنا، اسلامیہ کالج پشاور بنا، پھر بہت سے جو مشن کالج بنے، جیسے یہ آپ کا مرے کالج سیالکوٹ، ایس سی کالج جو ہے بھاولپور، گارڈن کالج جو ہے پنڈی، یہاں پر بہرحال ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ تو یہ ایک پس منظر ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے اگلی بات کی طرف۔ وہ بات یہ ہے کہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں اس دور میں وجود میں آئیں۔ ایک انڈین نیشنل کانگریس، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا قائم کرنے والا ایک انگریز تھا، مسٹر ہیوم۔ یہ ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بنگال میں وہاں کے نوجوان ہندوؤں کے اندر ایک زیر زمین تحریک چل رہی ہے، دہشت گردی کے ذریعے سے یہاں سے انگریزوں کو نکالنے کی۔ اس نے وائسرائے سے بات کی کہ اگر یہ تحریک اس طور سے چلی تو بہت تباہ کن ہوگی، کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے، کوئی ایسی جماعت بنا دینی چاہیے جس کے ذریعے سے ہندوستانی اپنے حقوق کا مطالبہ کریں پرامن طریقے سے، دستوری طریقے سے، ایک پرامن انداز کے اندر۔ اور یہ بات جو ہے اس دور کا جو لارڈ لٹن تھا، جو وائسرائے تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 1885 میں ایک انگریز نے یہ آل انڈیا نیشنل کانگریس قائم کی۔ دوسری جماعت 21 برس کے بعد قائم ہوئی، یہ 1906 میں قائم ہوئی ہے، آل انڈیا مسلم لیگ۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ 1905 میں انگلستان میں لبرل پارٹی کی حکومت قائم ہوئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے لوگوں کو کچھ حقوق دینے چاہیے، حکومت میں کچھ ساتھ ملانا چاہیے، کوئی وائس رائے کی کاؤنسل ہونی چاہیے جس میں کہ انڈینز ہوں، گورنروں کے لیے بھی ایسے ہی مجلس مشاورتیں ہونی چاہیے، تاکہ ہندوستانیوں میں بھی کچھ احساس ہو کہ ہاں ہمارا بھی کچھ لحاظ کیا جا رہا۔ یہ بات جب سامنے آئی تو مسلمانوں نے سوچا کہ اگر یہ بات اس طریقے پر چلی جیسے کہ آج یورپ کا اصول ہے، 1 مین 1 ووٹ، جس کی ووٹ زیادہ اس کی حکومت، پھر تو مسلمان ہمیشہ کو غلام رہ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ لہذا وہی سر سید احمد خان کے جو جانشین تھے، نواب محسن الملک، انہوں نے پھر ایک تجویز پیش کی،
اور کافی محنت کر کے 35 سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا جو 1906 میں شملے میں وائسرائے سے ملا، اور وہاں جا کر دو باتیں پیش کی۔ ایک تو یہ کہ آپ مسلمانوں سے خوف زدہ نہ ہو، مسلمان امن پسند لوگ ہیں، مسلمان اب پرامن رہیں گے، آپ کے خلاف بغاوت کا معاملہ اب نہیں ہوگا۔ ایک تو وفاداری کا یقین دلایا، اور دوسرے یہ کہ ہمارے ساتھ آئندہ معاملہ جو ہے یہ ون مین ون ووٹ والا جو آپ کا یورپین اصول ہے وہ یہاں پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہماری جو ایک علیحدہ ایک تشخص ہمارا ہے، ہماری ایک حیثیت ہے، ہماری تہذیب علیحدہ ہے، زبان علیحدہ ہے، ہمارے عقائد علیحدہ ہے، ہماری تہذیب اور ثقافت علیحدہ ہے، تو ہمارے لیے معاملے کے اندر ایک علیحدہ جو ہے احساس ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ شملہ میں لارڈ ڈفرن کے پاس یہ وفد جب گیا ہے تو لارڈ ڈفرن نے اس کو پذیرائی بخشی کہ ہاں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو یورپی اصول ہمارے ہیں سیاست کے وہ ہندوستان میں ایز سچ یوں کہ توں نافذ نہیں کیے جا سکتے، یہاں ہمیں لحاظ رکھنا پڑے گا مائنورٹیز کا۔ بہرحال اس طریقے سے انہی حضرات کی سرکردگی میں اس وفد کا سربراہ تھا سر آغا خان، سلطان محمد خان آغا خان، جو موجودہ آغا خان ہیں ان کے دادا، پرنس کریم آغا خان کے دادا۔ اور پھر جو مسلم لیگ بنی ہے ڈھاکہ میں، یہ نواب سلیم اللہ خان کا ایک محل نما وہ ان کی کوٹھی تھی، وہاں پر مسلم لیگ 1906 میں اس کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے پہلے صدر آغا خان ہی مقرر ہوئے۔ اب آگے چلیے ایک تیسری چیز، ہندوستان کی اس دور کی تاریخ میں دو شخصیتیں جو ہیں بہت عظیم سامنے آئی ہیں مسلمانوں کے اعتبار سے۔ دو شخصیتیں جو ہیں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ کو فاؤنڈرز آف پاکستان یا فاؤنڈنگ فاؤنڈرز آف پاکستان، ایک علامہ اقبال اور دوسرے قائد اعظم محمد علی جناح۔ علامہ اقبال مفکر تھے، مصور تھے، مبشر پاکستان تھے، فلسفی تھے، شاعر تھے، مصنف تھے، اور محمد علی جناح جو ہیں ان میں سے کوئی حیثیت ان کی نہیں تھی، نہ شاعر، نہ فلسفی، نہ ادیب، نہ مصنف۔ وہ ایک قانون دان تھے، سیاست دان تھے، پارلیمنٹیرین تھے، اور اپنا ایک کردار ان کا ایک ایسا ہے جو ان کی بہت بڑی طاقت تھا۔ ان دونوں کا ذرا تقابلی مطالعہ کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے درمیان عمر کے اعتبار سے صرف 10.5 مہینے کا فرق ہے۔ محمد علی جناح پیدا ہو رہے ہیں 25 دسمبر 1876 کو، علامہ اقبال پیدا ہو رہے ہیں 9 نومبر 1877 کو، 10.5 مہینے چھوٹے۔ محمد علی جناح پیدا ہوئے، عام طور پر کہا جاتا ہے کراچی میں، ایک دعویٰ یہ کہ نہیں، جرک ایک قصبہ ہے ٹھٹھا کے پاس، وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال پیدا ہوئے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ شہر اقبال ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، ان کی پیدائش یہاں کی ہے۔ جہاں تک خاندانی پس منظر کا تعلق ہے، علامہ اقبال کا خاندانی پس منظر بالکل واضح ہے، صاف ہے۔ کشمیری پنڈت، نو مسلم خاندان، اور ان کے والد جو ہیں بڑے صوفی مزاج، شیخ نور محمد، والدہ انتہائی نیک، عبادت گزار، زاہد، عابد۔ جبکہ محمد علی جناح کا معاملہ یہ ہے کہ اول تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اصل میں تھے کون۔ عام طور پر سمجھا جاتا کہ یہ اسماعیلی کھوجے تھے، لیکن ایک عجیب بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو شاید آپ میں سے تو اکثر کے لیے کیا سب کے لیے بالکل نئی ہوگی، یہ ایک رسالہ لاہور میں نکلتا تھا، نقوش یاد ہوگا، اور اس نے بڑے بڑے نمبر شائع کیے تھے، 1200 صفحے کے آپ بیتی نمبر۔ ستمبر سن 64 میں جو شائع ہوا، اس میں وہ جو مشاہد عالم کے حالات کچھ ان کی اپنی زبانی یا ان کی اپنی تحریر کے ذریعے سے وہ شائع کر رہا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ قائد اعظم کا، محمد علی جناح کا یہ قول نقل ہوا ہے، میں پنجابی راجپوت ہوں، کئی پشتیں گزری میرے ایک جد کاٹیا واڑ چلے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک خوجہ لڑکی سے شادی کر لی اور انہی کے خاندان میں مل گئے۔ اس وقت سے ہم لوگ خوجوں میں شمار ہونے لگے،
میرے وہ جد جو کاٹھیا واڑ چلے گئے تھے ضلع منٹگمری کے رہنے والے تھے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقاعدہ حوالے کے ساتھ، میرے پاس فوٹو سٹیٹ بھی موجود ہے. اور یہ بات قائد اعظم کے منہ سے اس وقت نکلی ہے جب نواب صاحب باغپت نے کہا کہ آپ کا خاندان تو تجارت پیشہ ہے، پھر آپ نے یہ گھن گرج کہاں سے آ گئی؟ اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم کے لہجے کے اندر بڑی گھن گرج تھی. یہ کہاں سے آ گئی؟ کاروباری آدمی جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. کاروبار کے اندر جو ہے خاص قسم کا مزاج درکار ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے جیسے ہندو بنیے کا کردار ہوتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ آپ سے پرنام کرے گا، چاہے اس کے بغل کے اندر چھری ہو آپ کے لیے. تو قائد اعظم نے یہ کہا، جب ان سے کہا گیا کہ آپ میں گھن گرج کہاں سے آئی، تب انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اصل میں پنجاب کا ضلع منٹگمری کا ایک راجپوت خاندان کا فرد ہوں، واللہ عالم. یہ میں نے صرف ایک بات ہے جو آپ کے علم میں لے آیا ہوں. اب ایک بات اور نوٹ کیجئے، علامہ اقبال کے بچپن میں دینی تعلیم، دینی تربیت، اس کے بڑے گہرے اثرات، خاندانی اثرات بھی. صوفی نور محمد صاحب، شیخ نور محمد صوفی مزاج تھے، اور والدہ بہت عابدہ زاہدہ تھی. پھر یہاں ملا میر حسن سیال کوٹی، ان کی تعلیم و تربیت عربی فارسی ابتدا سے پڑھی. ایسا کوئی معاملہ محمد علی جناح کے پس منظر میں نہیں تھا. ایک معمولی درجے کے ایک کاروباری ان کے والد جناح پونجا، اور ان کی تعلیم جو ہے اس کے اندر ان کے تاریخی پس منظر میں، خاندانی پس منظر میں مذہب کا کوئی خاص دخل نہیں تھا. آگے چلیے، علامہ اقبال نے یہاں مرے کالج سے بھی تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، ایم اے کیا. پھر اس کے بعد اسی دور میں ان کا شاعری کے دور کا آغاز ہو گیا. اور لیکن وہ شاعری کا ابتدائی دور جو ہے 1905 تک کا، اس میں جو عام معاملات ہوتے ہیں شاعری کے، گل و بلبل کی شاعری اور عشق اور محبت کی شاعری اور ہجر اور وصل کی شاعری، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود تھی. کوئی خاص پیغام نہیں تھا، کوئی خاص اسلامی کوئی رنگ جو ہے ابھی موجود نہیں تھا. بلکہ اس کے برعکس یہ نوٹ کر لیجیے، نیشنلزم، انڈین نیشنلزم، ہندوستانی وطن پرستی بڑی گہری طور پر علامہ اقبال میں موجود تھی. ان کی جو ایک نظم ہے، آ ایک نیا شوالہ اس دیش میں بسائیں، اس میں وہ کہتے ہیں برہمن سے، سچ کہہ دوں ہے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اسی میں کہتے ہیں کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اندازہ کیجیے اس کو، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. یہ وطنیت، یہ وطن پرستی جس کی بعد میں انہوں نے جا کر شدت کے ساتھ نفی کی ہے، لیکن ابتدائی دور میں یہ موجود تھی. ان کا وہ ترانہ جو ہے آج بھی ہندوستان میں جو ہے ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے نشر ہوتا رہتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. تو اس دور کا اقبال جو ہے 1905 تک کا اقبال، اس کے اندر کی کیفیات یہ ہیں جو میں نے بیان کر دی. اس کے برعکس اس دور کا محمد علی جناح، میں ابھی قائد اعظم نہیں کہہ رہا ہوں، وہ قائد اعظم ابھی نہیں بنے، ابھی وہ محمد علی جناح تھے. انہوں نے 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کیا، اور پھر 4 سال میں جا کر بیرسٹری کر کے انگلینڈ سے واپس بھی آ گئے. 20 برس کی عمر میں 1896 میں انہوں نے باقاعدہ لیگل پریکٹس کراچی میں شروع کر دی. یہ ذرا تقابل کیجئے. اور کراچی میں انہیں کچھ زیادہ پذیرائی نہیں ملی، تو پھر وہ بمبئی چلے گئے، اور وہاں کچھ لوگوں نے ان کا ٹیلنٹ دیکھا اور کچھ سرپرستی کی، اور ان کی پریکٹس جم گئی. لیکن سیاست کے میدان میں وہ ایکٹیو ہوئے، اور ایکٹیو ہوئے کانگریس کے اندر. چنانچہ 1906 میں مسلم لیگ بنی ہے، وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، حالانکہ ہندوستان میں تھے. علامہ اقبال ہندوستان میں تھے ہی نہیں، یہ 1905 میں چلے گئے تھے انگلینڈ، تو مسلم لیگ بنی ہے ان کی غیر حاضری میں. لیکن محمد علی جناح موجود تھے،
لیکن مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ گھٹیا نصب العین لے کر اٹھی ہے جماعت، یہ صرف فرقے وارانہ بات جو ہے اور اپنے مسائل اور اپنے مفادات اور اپنی مصلحتوں کو دیکھنا جو ہے یہ تو اونچی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کانگریس میں تھے، اور کانگریس کا جو اس وقت کا صدر تھا دادا بھائی نوروجی اس کے سیکرٹری تھے۔ اس کے بعد بھی 1913 تک یہ مسلم لیگ کے رکن نہیں بنے۔ یہ سارے حقائق ذرا نوٹ کیجئے تاکہ تقابلی مطالعہ سامنے آ جائے۔ 1913 میں مسلم لیگ نے ریزولوشن پاس کیا حق خود اختیاری حاصل کرنے کا، کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہندوستانیوں کو حق خود اختیاری سیلف ڈٹرمنیشن مل جائے۔ تب مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور اس وقت بھی مولانا محمد علی جوہر کے بہت کچھ کہنے پر یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس اعتبار سے 1913 میں یہ مسلم لیگ میں آئے، لیکن اس کے بعد بھی 7 برس تک 1920 تک انہوں نے ڈوول ممبرشپ رکھی ہے، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی بھی، اور اس دور میں ان کی سر توڑ کوشش یہ رہی کہ کسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی ایسے اصول طے ہو جائے کہ جن میں مسلمانوں کو اطمینان ہو کہ اگر یہ ملک آزاد ہوتا ہے، انگریز یہاں سے جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہندوؤں کو رحم و کرم پر نہیں ہوں گے، ہندو اکثریت جو ہے وہ روڈ رولر کی طرح ان کے اوپر پھر نہیں جائے گی۔ کوئی ایسا تحفظ ہو جائے، کوئی فارمولہ طے ہو جائے، کوئی اصول طے ہو جائیں، کوئی معاملات، کوئی ایسے معاہدے ہو جائیں کہ جس سے یہ ہندو مسلم اتحاد برقرار رہے۔ اس زمانے میں انہیں کہا گیا کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر ہیں۔ یہ گوکھلے نے کہا، ایک بہت بڑا ہندو لیڈر، کہ ہی از دی ایمبیسڈر آف پیس اور ایمبیسڈر آف یونٹی، محمد علی جناح۔ بہرحال یہ شکل جو تھی اس میں کوشش وہ کرتے رہے کہ دونوں جماعتوں کو قریب لائیں۔ چنانچہ 2 مرتبہ انہی کی کوششوں سے مسلم لیگ اور کانگریس کے اینول سیشن جو ہے وہ ایک ہی شہر میں مقرر ہوئے، 1915 میں بمبئی میں، 1916 میں لکھنؤ میں۔ البتہ یہ ہے کہ جب نہرو رپورٹ آئی ہے اس نے پھر محمد علی جناح کو مایوس کر دیا۔ 1916 میں محمد علی جناح کچھ امید رکھتے تھے، کیونکہ جداگانہ انتخاب کا معاملہ کانگریس نے مان لیا تھا 1916، اور اس کا عزم فدا کچھ اور تھی۔ یاد ہوگا کہ خلافت کی تحریک ہندوستان میں چل رہی تھی، پورا ہندوستان گونج رہا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ اور یہ اتنی زبردست تحریک تھی کہ جو سازش چل رہی تھی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے، اس کے خلاف ایک رد عمل شدید عوامی بہت بڑی تحریک وہ چل رہی تھی، تحریک خلافت، اور گاندھی بھی اس میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا ساتھ نہ دیا اس مسئلے میں تو آئندہ جو ہے مل جل کر کوئی کام کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو 1916 میں اسی کے زیر اثر کانگریس نے یہ وسیع القلبی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے جداگانہ انتخابات ہوگا، مسلمانوں کے ووٹ علیحدہ اور مسلمانوں کے اپنے نمائندے وہ اپنے ووٹوں سے آئیں گے، اور ہندوؤں کے ووٹ علیحدہ، ہندوؤں کے نمائندے وہ اپنے ووٹوں سے آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی خلافت کی تحریک ختم ہوئی، جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کو ختم کر دیا، جب اقبال نے وہ شعر کہا ہے کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، بہت ہی صدمے کے ساتھ اور عالم اسلام پر اوس پڑ گئی۔ اگرچہ وہ خلافت کوئی حقیقی خلافت نہیں تھی، حقیقی خلافت تو ہماری حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، بعد میں تو عرب ملوکیت تھی یا پھر ٹرک امپائر تھی، لیکن مسلمانوں کی وحدت کا ایک نشان تھا، ایک یونٹی تھی، ایک سمبل تھا، لہذا اس پر مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا۔ اور اس وقت مرتے کو مارے شاہ مدار کانگریس نے بھی آنکھیں بدل لی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آنکھیں دکھانے شروع کر دی کہ تمہارے کوئی علیحدہ حقوق نہیں ہے، کوئی علیحدہ تمہیں تحفظات نہیں ملیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، اب یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، محمد علی جناح 1929 میں مایوس ہو کر رہ گئے اور انہوں نے سیاست کو خیر باد کہا۔ نوٹ کیجئے،
ان کی سیاست کا ایک دور 1929 میں ختم ہو گیا. سیاست کو خیر بات کہا، ہندوستان سے ہجرت کی، انگلستان میں جا کر کوٹھی خریدی اور وکالت شروع کی. یہ ایک دور تھا محمد علی جناح کی زندگی کا. اب دوسری طرف آئیے، اقبال اس دور میں کیا کر رہا تھا. اقبال میں بتا چکا ہوں آپ کو، 1905 تک کا اقبال کچھ اور تھا، لیکن 1905 سے 1908 3 سال اقبال نے جو یورپ میں گزارے، حیرت ناک امر یہ ہے کہ اس کی زندگی میں انقلاب وہاں آیا ہے. وہ جو دبے ہوئے بیج تھے جو والدین کی تربیت کے اور ابتدائی تعلیم کے، وہ برگو بار لائے ہیں جا کر وہاں ایک مخالف فضا کے اندر، مخالف کیفیت کے اندر بھڑک اٹھے. خود کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. وہاں جا کر ان کے اندر جو ہے دین کا جو شعور پیدا ہوا ہے، دین کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے، دین کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے، مغربی تہذیب کی جو پھر تنقید انہوں نے کی ہے اور اس کی دھجیاں بکھیری ہیں، مغربی فلسفے کے جس طریقے سے کہ انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں، یہ جو اقبال ہے یہ 1905 سے 1908 تک میں وجود میں آیا. وہاں سے واپس آنے کے بعد اب ان کا کام کیا تھا؟ اسلام کی نشأت ثانیہ کے علمبردار، ملت اسلامیہ کی تجدید کے علمبردار، اسلام پھر دنیا میں غالب ہوگا، توحید سے یہ پوری دنیا منور ہوگی. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ذرا اندازہ کیجئے، یہ اقبال ایک نیا اقبال ہے جو یورپ سے آیا ہے، جس کی قلب ماہیت یورپ میں ہوئی ہے. 3 برس میں وہاں کے حالات کا ایک رد عمل شدید جو پیدا ہوا ہے. اب انہوں نے یہاں آ کر اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کی تدوین کی، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، قرآن کی جدید ترین تعبیر. دیکھیے میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں اپنی گفتگوؤں میں کہ قرآن حکیم کا جو فہم بھی تھوڑا بہت مجھے ملا ہے، اس میں میری سورس میں سے ایک اقبال بھی ہے، ابو الکلام بھی ہے، ابو العلا بھی ہیں، اقبال بھی ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین بھی ہیں، شیخ الہند بھی ہیں، اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی بھی ہیں. کوشش انہی کی ہے میں نے. لیکن اقبال کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا قرآن، عہد حاضر کا قرآن جس طریقے سے کہ اقبال نے پیش کیا ہے، وہ میں اور کسی کی یہ کیفیت نہیں سمجھتا. بہرحال انہوں نے جو تجدید ملت اسلامیہ کا جو بہت بڑا ایک پیدا کر دیا، ایک بہت بڑا غلغلہ، کیپٹلزم کی نفی کی، سوشلزم کی نفی کی، سیکولرزم کی نفی کی، نیشنلزم کی نفی کی، اور اسلام کے نظریہ اور اسلام کا نظام جو ہے اس کو پیش کیا، تو اس میں در حقیقت خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ اب آ کر انہوں نے وطن کے بت پر ضرب لگائی. یہ دور ہے. اب وہی اقبال جو پہلے کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اندازہ کیجئے شدت کا. اور یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، تو ہندی نہیں ہے تو مصطفی ہے. وطن کی بنیاد پر اپنی پہچان مت قائم کرو، مذہب کی بنیاد پر نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اور اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے.
یہ جو شدت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ 19ویں صدی اور پھر 20ویں صدی میں ہندوؤں میں بھی بہت بڑی احیائی تحریکیں شروع ہوئی۔ بنکم چندر چٹرجی نے بندے ماترم یہ ترانہ جو ہے وہ اس نے لکھا، اور پورے ہندوستان میں ہندوؤں کا ہم اے بھارت کی سرزمین ہم تیرے بندے ہیں، یہ ہے وطن پرستی، بندے بن جانا، زمین کا بندہ بن جانا۔ راجہ رام موہن رائے میدان میں آئے، برہمو سماج انہوں نے قائم کیا، اور ان کا اصول کیا تھا کہ دیکھو خدا کو سب مانتے ہیں، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، تو خدا کو ماننے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، خدا سے محبت کرو۔ البتہ یہ رسول جو ہیں اور رسولوں کی شریعتیں ہیں، ان سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے، فلاں رسول کی یہ شریعت ہے، فلاں رسول کی یہ شریعت ہے، تو اس کو ختم کرو اور صرف برہمو سماج، برہما خدا یعنی مجلس ایزدی قائم کرو، تاکہ جس سے یہ نفی ہو جائے رسالت اور نبوت اور سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی فتنہ تھا برہمو سماج کا جو 200-300 برس قبل اکبر نے دین الہی کی شکل میں اس ہندوستان کے اندر ایجاد کیا تھا۔ وہ بھی یہی تھا کہ محمد کے دین کے 100 برس 1000 برس پورے ہو گئے، لہذا وہ دین محمدی کا دور ختم، اب یہ دین اکبری ہے یا دین الہی ہے، دونوں نام ہیں اس کے۔ دین الہی وہی برہمو سماج، مجلس ایزدی، بس خدا کو مانو۔ بھائی کسی نے کیا کیا مندر میں جا کر، آپ کو معلوم ہے اس زمانے کے ہمارے صوفی مزاج لوگ بھی کیا کہتے تھے، مندر مسجد ہکڑو نور، یہ آج بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں، مندر میں مسجد میں کیا فرق ہے، ایک ہی نور ہے، وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، نور تو ایک ہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس سے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ جو ہے اس کو کاٹنا مقصود تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جو پھر اس پر چونکہ اس فتنے کے اندر کانگریس میں گاندھی جو ہے راجہ رام موہن رائے کا وہ چہرہ ہے، اور گاندھی کے زیر اثر مولانا آزاد، یہاں تک کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ بھی، انہوں نے یہ کہا کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہے وطن سے بنتی ہیں۔ اس پر جو ہے علامہ اقبال نے بہت سخت الفاظ میں تنقید کی تھی۔ عجم ہروز نہ داند رموز دی ورنہ زدیو بند حسین و دیچے ملجمیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربیست بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دین بنتا ہی سنت رسول سے۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو، لیکن نماز کا نظام قرآن میں نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے 5 نمازیں، فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء؟ کہاں لکھا ہے وہاں 2 رکعتیں ہیں فجر کی اور 3 ہیں مغرب کی اور عصر اور ظہر کی اور عشاء کی 4 فرض ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ہر رکعت کے اندر کیا کرنا، کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اٹھنا ہے، کہاں لکھا ہے؟ نظام بنتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر سنت سے کاٹ دیا جائے، یہی فتنہ اس وقت بہت بڑی شدت کے ساتھ آپ کے ٹیلی ویژن پر جو چل رہا ہے، کچھ نئے دانشور لائے گئے ہیں اور ان کے پیچھے صرف مشرف نہیں ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے، اور وہ اسی طریقے سے اس جو ہے سنت کی جو ہے نفی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور اس سے کاٹ کر اگر سنت سے آپ قرآن کو کاٹ دیں تو پھر قرآن کو موم کی ناک بنا کر ادھر موڑ دیں جدھر چاہیں لے جائیں۔ اصل میں اس کے اندر جو صلابت پیدا ہوتی ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ برہمو سماج کے ذریعے سے یہاں تک کا یہ فتنہ جو پھیل رہا تھا، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جب اکبر کے دین الہی کا یہ فتنہ اٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر زمین قتل انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی گفتار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس دور میں پھر اسی فتنے کو توڑنے والا، اس کی کمر جو ہے توڑی ہے، وہ اقبال نے توڑی۔ اس کے بعد ہندوؤں میں دیانند سرسوتی سامنے آیا،
آریہ سماج ایک بہت بڑی تنظیم قائم کی. ان کا کھلم کھلا موقف یہ تھا کہ ہندوستان میں کسی مسلمان کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ یہی کے لوگ تھے جن کے آباء و اجداد نے اسلام قبول کر لیا، یا تو واپس آ ہو جاتی وَجَعَلَ مُؤَلِّفَهَا مِن جُمْلَةِ